گائے کا حکم اس لیے بھی دیا گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک خصلت تھی اور ان کی ایک قوم تھی، طبقہ، جن کے ہاں باقاعدہ گائے کا پرستش ہوتا تھا۔ ہندوستان کے ہندو بھی گائے کو نہیں کاٹتے، اور یہ ان کی گاؤ ماتا ہے، یعنی مذہبی ماں ہے۔ ہندوؤں کے ہاں جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو گائے کے پیشاب میں نہلا دیتے ہیں چھوٹے بچے کو، اور گٹھی میں تھوڑی سی گائے کا پیشاب ڈال دیتے ہیں۔ لیکن دلیل میں وہ پیش آپ کو کرتے ہیں کہ بول ماکول اللحم صرف ابو حنیفہ کے ہاں پلید ہے، اوروں کے ہاں سب کے ہاں طاہر ہے۔ والاسف علی ھذا، کاش کہ مالک، شافعی و احمد کا یہ قول نہ ہوتا۔ شافعی کا تو نہیں ہے، مالک و احمد کا ہے۔ اس مسئلے میں امام شافعی امام ابو حنیفہ کے ساتھ، وہ بھی بول ماکول اللحم کو غلیظہ و نجس کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو 4 اقوال ہے، مشہور یہ ہے کہ بول تو نجاست خفیفہ ہے، اور براز جو ان کے ہے وہ نجاست غلیظہ ہے، خون بھی بالاتفاق پلید ہے۔ لیکن ہندوؤں کا نظریہ بالکل علیحدہ ہے، اور وہ رام چندر کا قصہ آپ کو بتایا تھا کہ وہ سیتا کے لیے تعویذ لے رہا تھا ایران کے اندر زرتشت سے۔ تعویذ تو کیا لایا ہے کہ الٹا اس نے اس کو دستور پڑھایا ہے ایک حصہ، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ آسمان میں ایک ستارہ بشکل سور ہے، بیل کی شکل کا، زمین پر جب گائے کے ساتھ احسان کیا جائے تو اس شخص کی قسمت اچھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایران اور ہندوستان کا ہمیشہ تعلق اچھا ہوتا ہے۔ ایران کے مجوسی اور ہندوستان کے ہندو نسلاً اصلاً ایک ہیں، اور اسی میں مجدد رحمہ اللہ کا باقاعدہ واقعہ میں نے عرض کیا تھا۔ اور یاد کرنے کا ہے جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ ذبح کرو گائے۔ گائے ذبح کرنے کے بعد مشکل حل ہو جائے گی۔ اب بھی لوگ اپنی مشکلات کے لیے گائے ذبح کرتے ہیں، بھینسیں کٹواتے ہیں، اونٹ کٹواتے ہیں، اور اللہ کو راضی کر کے مشکلات پر قابو پاتے ہیں۔ قالوا، بنی اسرائیل نے کہا، اتتخذنا ہزوا، کیا آپ اڑاتے ہیں ہمارا ٹھٹھا، ہمارا مذاق اڑاتے ہیں؟ منگ پورے خان دے منگ بڑے پروتے ہوتے غوالا لگا، بڑے اگد اگد پروتے چامڑ کڑے اور تو غوالا لگا داستا خبری۔ قال، حضرت نے فرمایا، اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پاس، ان اکون من الجاہلین، کہ ہو جاؤں غیر سنجیدہ لوگوں میں سے۔ یاد رکھنا، جہل کبھی ضد العلم ہے، اور جہل کبھی کبھی ضد الحلم ہے۔ یہاں پر جہل حلم کے مقابلے میں ہے، غیر سنجیدہ باتیں کرنا۔ لوگ سب گفتگو کر رہے، یہ ہنسی مذاق کی باتیں کر رہا ہے، غیر سنجیدہ آدمی ہے۔ پختہ کلام کرو، مضبوط، اور جب تک ضرورت نہ ہو ہنسنے کی حاجت نہیں ہے۔ بعض لوگ ابھی آپ سے ملے نہیں، پہلے سے منہ کھول لیتے ہیں، دانت نکال لیتے ہیں۔ آدمی کو تعجب ہوتا ہے کہ یہ کس چیز پر ہنس رہا ہے۔ یہ غیر سنجیدہ طبقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا حضرت موسیٰ نے، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پاس کہ ہو جاؤں غیر سنجیدہ لوگوں میں سے، کہ تمہاری لاش پڑی ہے، مشکلات میں ہو، اور میں ایسے موقع پہ ہنسی اڑاؤں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے اسرائیلی، پکارے ہمارے لیے اپنے رب کو، بتا دے ہم کو کہ وہ کیسی ہے۔ ماہیہ، وہ کہتے ہیں اس کے جواب میں جنس آتا ہے، منطقی کہتے ہیں، بالکل غلط۔ اس کے جواب میں اوصاف آتے ہیں۔ اوصاف کے معلوم کرنے کے لیے سوال ما ہوا یا ماہیہ سے ہوتا ہے۔
قال حضرت نے فرمایا انه یقول بے شک اللہ فرماتے ہیں انہا بقرۃ بے شک یہ ایک گائے ہے لا فارض نہ بوڑھی ہے ولا بکر نہ گوڑی ہے. فارض بوڑھی بڈڑی گائے اور بکر باکرہ یعنی گڑیا. یہ میرا اپنا ترجمہ ہے. انا ابو عذرہا یہ ترجمہ وہ ہے انا ابو عذرہا. نہ وہ بوڑھی ہے نہ وہ بوڑھی ہے. پھر کیسی ہے؟ اوان بین ذالک بالکل درمیان میں ہے. ففعلوا ما تؤمرون کر لو نا جیسے کہا جاتا ہے. حضرت نے اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کر لو. کوئی گائے کاٹو مت پوچھو. ہم سے پوچھیں گے تعویذ لکھ کے دے دی یا سورت بتائی 41 مرتبہ پڑھنے کا، کس وقت پڑھیں؟ تعویذ کو کیسے باندھیں؟ تو اس کو کہا جائے گا کہ کافی دیر تک تعویذ ہاتھ میں پکڑ کے آسمان کو دیکھتے رہے. کیسے کپڑے میرے پہننے جو نہ سفید ہو نہ کالا ہو نہ سرخ ہو نہ پیلا ہو. اسرائیلی ہے نا، شدت پیدا کر رہے ہیں، ہم بھی اسی طرح گھماتے ہو. مولانا اشرف علی صاحب نے لکھا ہے کہ جب مجھ سے تعویذ مانگ لیتے ہیں میں کہتا ہوں 20 رکعت نفل پڑھ کے آؤ. یہ بہت آسان ہے تعویذ لکھ دے، لیکن آپ کیا کریں گے؟ آپ کے ذمہ کیا کام ہے وہی بتائیے ہمیں. تو حضرت نے فرمایا ان کا کام لگاتا ہوں میں. بھئی جب ہم نے ٹائم نہیں بتایا، ہم نے پابندی نہیں بتائی، تو ابن اسرائیل تجھے کیا ضرورت ہے الٹے سیدھے پوچھنے کی؟ لما شددوا شدد اللہ علیہ. جب انہوں نے ناحق سختی کی اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ سختی فرمائی. ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ذبح کرو گائے. گائے ذبح کرو. بقرہ معروف حیوان ہے اور حلال جانور ہے. والجاموس نوع من البقر جامع الصغیر میں علی سے منقول ہے. شرح وقایہ فقہ کی کتاب وغیرہ میں بھی ہے کہ بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے. گائے اور بھینس شرعی احکام میں برابر ہے اور ان کے ذبح کا حکم اللہ نے دیا ہے. ذبح کرنے سے روح کو تقویت ہوتی ہے.